ٹھیک ٹھیک، چلیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو کل اسی ہال میں ہم نے یہاں پر ایک فلم دکھائی تھی دا کوانٹم انڈینز کے نام سے. تو اس میں تین بڑے انڈین فزسسٹ پری پارٹیشن سہا، میگنت سہا آئی آ کر بیٹھ جائیں. ہاں، میگنت سہا، ایس این بوس اور سی وی رامن. انہوں نے انڈیا میں کوانٹم فزکس اور ماڈرن سائنس کی شروعات کی، اس کی داغ بیل ڈالی. سی وی رامن کو تو نوبیل پرائز ملا، جو دوسرے دو تھے وہ بہت بڑے مانے جاتے ہیں. ایس این بوس جو آئنسٹائن کے ساتھ کام کر چکا تھا، اس نے کلکتہ میں بیٹھ کر، ڈھاکہ میں بیٹھ کر اس نے ایک ایسا پیپر لکھا جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ روشنی دراصل ذروں پر مشتمل ہے، اور ہر ذرے کی ایک مخصوص انرجی ہوتی ہے جو اس کی فریکوینسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس سے بوزونز کا ایک نیا تصور جنم لیتا ہے، یعنی کہ ایسے پارٹیکلز جو اکٹھا ہونا پسند کرتے ہیں اور جو کلاسیکل پارٹیکل سے اس لحاظ سے بالکل مختلف ہے. تو اس کا نام بہت بڑا ہے کوانٹم فزکس کے اوراق میں. میگنت سہا، جس نے یہ جانا کہ جب کہ سورج اور دیگر ستاروں کے درجہ حرارت کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے ان سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے، اور پھر سی وی رامن جس نے یہ ثابت کیا کہ جب روشنی کسی مٹیریل میں سے گزرتی ہے تو اس کا رنگ بدل سکتا ہے، اور جب رنگ بدلتا ہے تو اس نے توجیہ بھی پیش کی، اور اس طرح سے کوانٹم میکینکس کی بنیادیں مضبوط ہوئیں. اس کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا. تو کوانٹم میکینکس کے لحاظ سے ان لوگوں کا اچھا خاصا کام تھا. ان سب کی پیدائش کچھ 20 اور 30 سال کے وقفے کے اندر ہوئی. تو اس کے بعد میں اب آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، پروفیسر عبدالسلام. تو سلام کی پیدائش سن 1926 میں ہوئی. اس وقت یہ تینوں کوانٹم انڈینز حیات تھے، تو بہت بعد میں ان کی وفات ہوئی. جو کام عبدالسلام نے کیا وہ بھی کوانٹم میکینکس کا ہے. کوانٹم میکینکس سے ایک نیا شعبہ نکلا جو کوانٹم فیلڈ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے. تو کوانٹم میکینکس میں ایسے ہے کہ پارٹیکلز جتنے بھی ہیں وہ ان کی تعداد فکسڈ رہتی ہے. تو جتنے ایٹمز ہیں، جتنے الیکٹرانز ہیں، اگر اس وقت اتنے ہیں تو کچھ دیر بعد بھی اتنے ہی ہوں گے. لیکن کچھ پارٹیکلز ہیں جن کی تعداد فکس نہیں رہتی اور وہ دوسرے پارٹیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور فوٹون بھی اس کی ایک مثال ہے. تو فوٹون جب کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو وہ جذب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا کسی ایٹم سے وہ خارج ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو کوانٹم میکینکس کے فریم ورک کے اندر لانے کے لیے کوانٹم فیلڈ تھیوری ایجاد ہوئی تھی، اور وہ کام 1930s کا ہے کوانٹم فیلڈ تھیوری. تو دیکھیے کوانٹم میکینکس تو آپ سمجھ لیجئے کہ پلانک کا جو پہلا کام تھا وہ 1900 کا تھا. جو اس کے بانی مانے جاتے ہیں شروڈنگر اور ہائزنبرگ، وہ 1915 1820 کے لگ بھگ ہیں. پھر پال ڈیراک، وہ بھی 1924-25 کا ہے. اور کوانٹم فیلڈ تھیوری اس کے کچھ ہی دیر بعد بطور ایک شعبے کے جنم لیتی ہے. اب عبدالسلام کی پیدائش میں نے آپ کو بتایا 1926 میں تھی.
جنگ میں بہت ایک عام خاندان میں ٹاٹ کے اسکولوں میں انہوں نے پڑھا. جب وہ 14 سال کے تھے تو اس وقت پہلی بار وہ لاہور آئے, اور لاہور میں وہ حیران ہوئے کہ یہاں مجھے موم بتی کے تلے یا کوئی چراغ تلے نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, الیکٹرک لائٹ ہے. اور وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے, اور بہت ہی وہ پڑھاکو تھے. ان کو لکھنے پڑھنے سے اور اسکول کے کام سے اور اسکول سے باہر جو کچھ وہ پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے. خیر 14 سال کی عمر میں وہ لاہور آئے, اور پھر یہاں ایک عام اسکول میں تعلیم ہوئی, لیکن ہی واز اے ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ. پھر وہ آگے چلتے گورنمنٹ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی میں ان کی تعلیم ہوئی. پھر ان کو اسکالرشپ ملا, وہ چلے گئے یونیورسٹی آف کیمبرج, اور گئے تھے اس خیال سے کہ ادھر جا کے وہ فزکس کریں گے, لیکن پتہ نہیں تھا کہ کس قسم کی فزکس. ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فزکس میں, وہ اس کے اندر شامل ہو گئے. پھر بعد میں پھر ادھر سے واپس آئے, اور ٹرائی کرنے کے بعد پھر لاہور سے دوبارہ یونیورسٹی آف کیمبرج چلے گئے, جہاں انہوں نے کوانٹم فیلڈ تھیوری پر کام کرنا شروع کیا. تو جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی الجھن تھی, کوانٹم فیلڈ تھیوری تو اس وقت کہیں کہیں کچھ کامیابی کے رستے پر نظر آ رہی تھی, لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کچھ وہاں کیلکولیشنز کرتے ہیں, جو بہت سادہ کیلکولیشنز وہ تو آپ آسانی سے کر لیتے ہیں, اس کے بڑے اچھے ایکوریٹ جواب نکلتے ہیں, لیکن جب آپ اس ایکوریسی سے اگلے سٹیپ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بھی آنسر آپ نکالتے ہیں اس کا آنسر ہے انفینٹی. انفینٹی یعنی کہ بیکار بے معنی سی چیز. تو اس کے اوپر لوگ الجھ گئے, اور یہ عبدالسلام سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا جو رینارملائزیشن کہلاتا ہے. تو اس رینارملائزیشن کے ذریعے سے وہ جو انفینٹی ہے اس کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کے مار پیٹ کے ایک ایسی جگہ پہ گھساتے ہیں کیلکولیشنز کے اندر کہ جہاں اس کا اثر انفینٹ نہیں لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے, فائنائٹ ہوتا ہے, اور وہ بڑا وہ ایکوریسی کو بہتر کرتا ہے. اچھا یا ادھر آ جائیے. لیکن اس سے آپ ایک لیول پر اونچا جائیں, ایک لیول اوپر جائیں, تو پھر وہی انفینٹی آ جاتی ہے, اور وہ انفینٹی ایسی کہ وہ کوئی سادہ طریقے سے نکلتی نہیں. اس کو لوپ ڈائیگرامز کہتے ہیں, اور یہ انٹرسیکٹنگ لوپ, ایک لوپ کے اندر دوسرا الجھا ہوا, اب اس کو نکالنا, اس کا آنسر بھی انفینٹ ہے, لیکن ایسا انفینٹ کہ بڑے بڑے دماغ اس وقت کے اس سے لڑتے رہے, لیکن ان سے یہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو عبدالسلام اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو پی ایچ ڈی میں ان کو سپروائزر نے یہ پرابلم دیا اوور لیپنگ ڈائیورجنسز کے نام سے. وہ تھا تو بڑا مشکل پرابلم, لیکن سلام نے اس کا جو آنسر نکالا یہ ان کا پہلا بڑا کام تھا, اور اتنا بڑا کام کہ اس اوپر ان کو ایک بڑا انعام ملا ایڈمز پرائز کے نام سے, اور وہاں سے ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی. اچھا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 کوانٹم انڈینز ہیں, ساہا اور بوس اور رامن, ان کے بڑے کام تھے وہ کوانٹم میکینکس سے متعلق تھے. اب یہ کام جو سلام کا تھا جس سے انہوں نے پہل کی, یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کا تھا. اور یہ سمجھ لیجئے کہ
باقی زندگی انہوں نے کوانٹم فیلڈ تھیوری ہی میں کام کیا اور یہ بہت بڑے کام تھے. تو یہ جو پہلا کام تھا یہ اچھا تھا رینارملائزیشن کا، لیکن اس کے بعد 3 بہت بڑے کام کیے جن کا میں ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کام تو یہ تھا کہ جب کچھ ایسے نیوکلیائی ہیں جو ڈیکے کرتے ہیں، اور نیوکلیائی کیا خود نیوٹران بھی ڈیکے کرتا. تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں ایک آزاد نیوٹران کو یہاں رکھوں تو آزاد نیوٹران کوئی 11 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا. وہ پروٹون اور الیکٹران اور ایک تیسرا پارٹیکل ہے جو نیوٹرینو کہلاتا ہے، ان کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا، فنا ہو جاتا، پھر یہ 3 پارٹیکلز رہ جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ کہ ایک بیسک سیمیٹری جو فزکس کی ہے وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے، جس کو پیریٹی کہتے ہیں. پیریٹی کنزرویشن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ہم ایکچوئل لائف میں دیکھتے ہیں اور جو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں ان دونوں کے پیچھے جو لاز ہیں وہ ایک ہی ہیں. مثلاً یہ کہ اگر 2 پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو مومنٹم کنزرو رہتا. اگر اس کا عکس آپ دیکھیں آئینے میں تو آئینے میں جو آپ کو پارٹیکلز ٹکراتے ہوئے دیں گے، اگر آپ ان کے آئینے کے حساب سے ان کے مومنٹم، سپیڈ، میس وغیرہ میجر کریں تو وہاں بھی وہ کنزرو دکھائی دے گا. گویا کہ فزکس کی شکل و صورت، اس کے قانون وہی رہتے ہیں، خواہ آپ اس کو یہاں دیکھیں یا اس کا عکس آئینے میں دیکھیں. تو یہ بات تو ایک بڑی مناسب، بہت معقول سی لگتی تھی لوگوں کو. لیکن سلام نے اس کے اوپر جب سوچا تو اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا اس برابری سے ہو سکتا ہے کہ قدرت تجاوز کر جاتی ہو. کبھی کبھی کچھ ریئیکشنز میں پیرٹی قائم نہیں رہتی، یعنی کہ جو آئینے میں ہے اور جو یہاں ہے ان میں فرق ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پیپر لکھا اور اس پیپر کا لب لباب یہ تھا کہ نیوٹرینوز جو کہ ایک بہت باریک ذرہ ہے اور جو بہت ہلکا ہے اور جس کا کوئی چارج نہیں ہے اور جو صرف چند سال قبل دریافت ہوا تھا، تو 1930s میں اس کی 35 میں ولفگینگ پاولی نے اس کی گوئی کی تھی اور اس کے 10 سال بعد وہ دریافت بھی ہوا. تو سلام نے کہا کہ نیوٹرینوز یہ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی نیوٹرینو یوں جا رہا ہو تو ہمیشہ وہ لیفٹ کی طرف ایسے سپن کرے گا، ایسے نہیں کرے گا، اور یوں پیرٹی برابر نہیں رہے گی، قائم نہیں رہے گی. جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کو یہاں نہیں دکھائی دے گی، دونوں میں فرق ہے. یہ پیپر انہوں نے فزکس کے بہت بڑے ایک بہت ولفگینگ پاولی جو زمانے کے بہت ہی بڑے مانے ہوئے فزسسٹ تھے ان کو بھیجا. پاولی پرنسپل کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بات وہاں سے چلی. تو پاولی نے کہا کہ ینگ مین گو تھنک آف سم تھنگ ایلس. تو عبدالسلام اس پر کچھ دل برداشتہ ہو گئے اور اس کو ایک طرف کر دیا. یہ بہت بڑا کام تھا اس لیے کہ اس کے 2 سال بعد لی اینڈ یانگ، دو یہ چائنیز فزسسٹ تھے، انہوں نے یہی پیشن گوئی کی کہ نیوٹرینو از لیفٹ ہینڈڈ، اور اس کے اوپر ان کو نوبیل پرائز ملا. تو
سلام کا یہ کہنا تھا کہ دس از دا بگیسٹ مسٹیک آف مائی لائف. یہ مجھے اب یاد نہیں لیکن 1956 کی بات ہے شاید. جو نوبیل پرائز ان کو ملا نا اس کی طرف میں آؤں گا, وہ 1979 کی, تو یہ اس سے بہت پہلے کا کام ہے. اچھا خیر, اس کے بعد ان کی ریپوٹیشن بنتی گئی اور پھر انٹریکشنز میں پیرٹی وائلیشن پہلی بار دیکھا گیا, اور یہ غالباً 59 کی بات ہے, تاریخ مجھے یاد نہیں ہے. ایک چائنیز فزسسٹ تھیں ٹی ٹی وو کے نام سے, تو ان کو نوبیل پرائز ملا فار ڈسکورنگ پیرٹی وائلیشن ایکسپیریمنٹلی. کوبالٹ 60 ایک نیوکلیس ہے, وہ یوں گھومتا ہے تو اس سے الیکٹران جو نکلتے ہیں, اگر اس کا عکس آپ دیکھیں یا اگر آپ لیفٹ کو رائٹ کر دیں تو دونوں میں فرق ہے, بہت معمولی فرق ہے لیکن فرق ڈیفینیٹلی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی, ایکسپیریمنٹل ثبوت تھا کہ جو فزکس آئینے کی ہے اور جو یہاں کی ہے دونوں میں فرق ہے. اس کی پیشن گوئی کی تھی سلام نے, مگر وہ اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکے. سو دا مورل از یو شوڈ نیور لسن ٹو گریٹ مین. اچھا, تو جو سلام صاحب کی دلچسپی تھی ویک انٹریکشنز وہ قائم رہی. اور یہ اب کوانٹم فیلڈ تھیوری کی آگے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ دیکھیں جو بھی پارٹیکلز کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ کسی, اگر دو پارٹیکلز ہیں تو کسی تیسرے پارٹیکل کے سبب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک چارج ہے, پروٹون ہی صحیح یا الیکٹران, کوئی سا بھی الیکٹریکل چارج ہے, ادھر دوسرا الیکٹریکل چارج ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ دونوں مثبت ہوں تو ان کے بیچ میں دھکیل ہوگا, اگر ایک مثبت ہو ایک منفی ہو تو یہ کشش ہوگی. یہ طاقت, یہ قوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک فوٹون ادھر سے ادھر جاتا ہے اور واپس آتا ہے. اب یہ جو ویک انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے پیرٹی وائلیشن ہوتی ہے, لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہاں اس کو بھی کسی تیسرے پارٹیکل کی وجہ سے ہونا چاہیے, یعنی کہ جس وجہ سے ایک نیوٹران خود بخود ڈکے ہو جاتا ہے, پروٹون الیکٹران نیوٹرینوں میں تبدیل ہو جاتا, تو یہ بھی کسی تیسرے پارٹیکل کی وجہ سے ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پارٹیکل کو کوئی ماس دیں گے, ٹھیک ہے, اگر فوٹون ہے تو کوئی اس میں مذاقہ نہیں, وہ فوٹون چونکہ فوٹون کا ماس نہیں ہوتا تو اس کو آپ کوانٹم فیلڈ تھیوری کے اندر بآسانی شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس تیسرے پارٹیکل کو کوئی ماس دیں, اگر وہ بھاری ہو تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جو رینارملائزیشن آپ کر سکتے ہیں فوٹونز کے ساتھ, اور دیکھیں رینارملائزیشن کرنا بہت ضروری ہے ورنہ تو آپ کے سارے جوابات انفینٹی آتے ہیں, پھر تو آپ جو بھی کریں آپ اس کو غائب نہیں کر سکتے, آپ اس کو توڑ مروڑ کے چھپا کر کہیں کیلکولیشن میں چھپا نہیں سکتے. لہذا ایک جمود سا پیدا ہو گیا تھا, ایک ٹھہراؤ کی سچویشن آ گئی تھی کہ ہم کوانٹم فیلڈ تھیوری کو اس وقت بہت کامیاب دیکھ رہے ہیں. اس سے جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں اگر صرف فوٹونز ہوں تو وہ کیلکولیشنز اس قدر کامیاب ہیں کہ آپ پریڈکشنز کر سکتے ہیں اپ ٹو 10 ڈیسیمل فگرز, یعنی کہ G-2 is equal to 0.136571 10 figures. اور جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جو آپ جا کر لیب میں میجر کرتے ہیں
उनमें जरा भी फर्क नहीं, गोया कि क्वांटम फील्ड थ्योरी बजाते खुद एक बड़ी पक्की मजबूत चीज है, लेकिन जो ही आप उसको वीक इंटरेक्शंस पर अप्लाई करते हैं, तो जब आप वीक इंटरेक्शन के कुछ थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें इंफिनिटीज आ जाती हैं। और वो इसलिए कि ये जो तीसरा पार्टिकल है, जो मीडिएटिंग पार्टिकल है, उसको आप जो ही कोई मास देते हैं तो इंफिनिटीज फिर बेकाबू हो जाती। तो जो काम सलाम साहब ने किया और साथ साथ स्टीवन वाइनबर्ग ने किया, ये 1967-1968 का है, और इसकी बिना पर उनको नोबेल प्राइज मिला 1979 में। वो इसी मसले के ऊपर था, वीक इंटरेक्शंस और वो मीडिएटिंग पार्टिकल के बारे में। व्हाट इज दैट मीडिएटिंग पार्टिकल? उसको आप मास दे नहीं सकते। अगर वो कोई मैसिव पार्टिकल होगा, जैसा कि ख्याल था, बल्कि बहुत से दलाइल थे कि ये पार्टिकल जो बीच में जाता है वो मास अगर कैरी कर अगर नहीं करता, फिर तो वीक इंटरेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। दोनों में फर्क है, लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन तब ही हो सकती है अगर ये मीडिएटिंग पार्टिकल बिना मास के हो। इसका हल वाइनबर्ग और सलाम ने अलग अलग निकाला, मगर हल एक ही था। तो उस वक्त सलाम प्रोफेसर लग चुके थे इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और वो he was the youngest theoretical physics professor in the history of Imperial College. 35 साल थी उस वक्त जब वो प्रोफेसर गए थे। स्टीवन वाइनबर्ग जो MIT में होता था उस वक्त 1968 में, तो मैंने उनके लेक्चर सुने थे, उनकी क्लास मैंने ली थी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में 72 में या 71 में, ऐसे 72 में। तो वो अलग इस पे काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने अलग अलग एक तरीका निकाला जिससे जो मीडिएटिंग पार्टिकल है मैसिव होगा, लेकिन जो एक जरूरी शर्त है क्वांटम फील्ड थ्योरी की वो फिर भी पूरी हो सकती है, जिसे गेज इनवेरियंस कहते हैं। और वो एक बहुत ही टेढ़े रास्ते से जिसको स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग ऐसे है कि सलाम साहब इससे तशबीह देते थे कि फर्ज कीजिए कि आप एक मेज के गिर्द बैठे हैं और आप के सामने ये डिनर टेबल है, तो सारे गेस्ट उसके गोल बैठे हैं। अच्छा, हर एक जो है वो दूसरे को देखता है कि पहल कौन करेगा खाना। तो अब इवेंचुअली जब एक उठाता, अब वो ऐसे देख रहा, तो उसको देखा देखी सब फिर कांटा छुरी उठाते हैं और खाने लगते हैं। ओके, सो देयर इज अ सिमेट्री व्हिच इज ब्रोकन एट दैट पॉइंट। तो उस सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो फिर मैसिव हो जाता है, लेकिन किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होती, गेज इनवेरियंस कायम रहती है, और इस वजह से रिनॉर्मलाइजेबिलिटी पर भी कोई हर्ज नहीं आता। सो दिस इज व्हाट मेक्स पॉसिबल टू यूज क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर वीक इंटरैक्शंस। अच्छा, जब ये पेपर छपा, वाइनबर्ग ने अलग छापा, सलाम ने अलग छापा, तो किसी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हाँ, गेज इनवेरियंस तो कायम रहती है, लेकिन रिनॉर्मलाइजेबिलिटी अब तक मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हुई थी, वो तो बाद में हुई।
ایک تو یہ کہ وہ پروو ہو گئی, جس نے پروو کیا اس کو نوبیل پرائز ملا, لیکن جو اس کا تجرباتی ثبوت تھا وہ 78 میں یوں ملا کہ جو تیسرا پارٹیکل یہاں سے وہاں جاتا ہے, جو فوٹون کا کام انجام دیتا ہے, اس کو Z0 کہتے ہیں. تو جو ویک نیوٹرل کرنٹ دریافت ہوا 78 میں, اس کے بعد تو پھر سبھی کو یقین ہو گیا کہ اس سے تو نوبیل پرائز ملنے والا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا کام تھا. آج اگر آپ کسی بھی پارٹیکل فزکس کی کتاب کھولیں تو آپ کو سٹینڈرڈ ماڈل کا لفظ جگہ جگہ دکھائی دے گا. سٹینڈرڈ ماڈل جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو جن اینٹوں سے یہ بلڈنگ بنی ہے وہ اینٹیں ہیں کیا. 18 قسم کی ہیں, تو اس میں کوارکس, لیپٹونز, یہ گیج بوزونز جو فوٹون کا کام کرتے ہیں, تھرڈ پارٹیکل کا کام کرتے ہیں, دو پارٹیکلز کے بیچ میں کشش پیدا کرتے ہیں, دھکیل پیدا کرتے ہیں, وہ تو یہ اگر کل گنے جائیں 17 بنتے ہیں, اور جو 18واں ہے وہ ہگز بوزون کہلاتا. اب ہگز بوزون کے ہونے سے یہ باقی سب کچھ ممکن ہے, کیونکہ جو طریقہ جو میں نے کہا نا بڑا ٹیڑھا طریقہ تھا یہ ماس دینے کا, وہ اصل میں پیٹر ہگز نے ایجاد کیا تھا, لیکن وہ کسی اور کام کے لیے, اور اس کو لوگوں نے کوئی خاص اس پر توجہ نہیں. ہگز نے اور 4-5 اور لوگوں نے الگ الگ. تو سلام اور وائنبرگ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ویک انٹریکشنز پر اس کا اطلاق کیا, پھر اس سے پیشن گوئیاں کی کہ ایک پارٹیکل ہونا چاہیے, ہگز پارٹیکل ہونا چاہیے, کہ ڈبلیو بوزون ہونا چاہیے, کہ زیڈ بوزون ہونا چاہیے. تو یہ وہ پارٹیکلز تھے جو دریافت اس وقت تک نہیں ہوئے تھے, جو اس کے 15 سال بعد دریافت ہوئے تھے, لیکن جن کے اثرات 98 میں, تو اس کے کتنے 67 میں یہ کام ہوا تھا. تو یہ کام جو ہے وہ نہیں, میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, اس کے 11 سال کے بعد یہ اثرات دکھائی دیے ویک نیوٹرل کرنٹس کے. تو یہ بہت بڑا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے فزکس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے, کوئی اس کا پارٹیکل فزکس میں مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس خطے میں 2 نوبیل پرائز ونرز, 2 ایسے لوگ ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا ہے. ایک اور جو نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں یہاں پہ, سی وی رامن کو نوبیل پرائز ملا, انہوں نے کام یہاں پہ کیا, لیکن سلام نے ادھر کیا. تھوڑا سا اس لحاظ سے فرق ہے, سلام اگر یہاں ہوتے تو شاید یہ کام نہ کر سکتے, لیکن بہرحال جتنا امپیکٹ ہے اس کام کا کوئی اس میں مقابلہ نہیں. دس از مچ مچ مور امپیکٹفل. تو یہ وہ کام تھا جس پر ان کو نوبیل پرائز ملا. اب آگے چل کر 2 اور بڑے کام تھے, لیکن اس میں ان کو اتنی کامیابی نہیں ہوئی. فطرت نے ساتھ نہیں دیا. دیکھیں نا, فزسسٹ تو تھیوریز بنا سکتے ہیں, ایک ضابطے کے تحت جو رولز ہم اخذ کرتے ہیں پچھلے کاموں سے, اس کو دیکھ کر ہم پھر ایسی تھیوریز بنا سکتے ہیں جو پچھلے سے جڑتی ہیں, ان کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, لیکن جن کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, وہ پھر تجرباتی طور پر دیکھنا پڑتا. تو ایک کام یہ تھا کہ پروٹون جو انتہائی سٹیبل پارٹیکل ہے, اب دیکھیں نا ایٹموں کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم خود بخود ڈکے تو نہیں ہو جاتے, مر جاتے ہیں, لیکن ہمارے ایٹمز تو نہیں ختم ہوتے. اچھا, ایٹم کے اندر کیا ہے,
प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रॉन तो खत्म हो जाता है 11 मिनट के अंदर, ऐसे गायब हो जाता, वो खुद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में तब्दील हो जाता। लेकिन प्रोटॉन नहीं करता, प्रोटॉन इज वेरी वेरी स्टेबल। और न्यूट्रॉन अगर आप उसको न्यूक्लियस के अंदर डालें तो वो वहां डिके नहीं होता। जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 will remain as long as there are protons. अच्छा, अब क्या ये मुमकिन है कि प्रोटॉन डिके हो जाता हो, खत्म हो जाता हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार हो? अगर ऐसे है तो उसका मतलब ये कि ये स्टैंडर्ड मॉडल जो सलाम और वाइनबर्ग की तख्लीक थी, उसको उसमें मजीद तौसी की जरूरत है, वो नाकाफी है। और ये कितनी दिलचस्प बात होगी अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रोटॉन एक्चुअली डिके करता है और स्टेबल नहीं है। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि हम बैठे यहां पर तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स तो डिके होते नहीं, यानी कि प्रोटॉन स्टेबल है। लेकिन क्या पता कि बहुत वक्त के बाद ये डिके हो जाता हो। सलाम और उनके साथ थे योगेश पति और सलाम ने मिलकर प्रोटॉन डिके की एक थ्योरी बनाई जो पिछले कामों के साथ सही जुड़ती थी, लेकिन जिसकी मजीद ये पेशन गोई थी कि ये प्रोटॉन डिके हो जाएगा, लेकिन कितनी देर बाद होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ लिमिट्स बता सकते हैं कि कितना तक के जो, अच्छा इसके लिए एक और पार्टिकल की जरूरत है जो यहां से वहां जाए इस नई फोर्स को मीडिएट करने के लिए। तो इसको गट्स कहते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। तो गट्स के लिए एक एक्स पार्टिकल का नाम दिया और कहा कि हां, ये एक्स पार्टिकल अगर हो तो फिर प्रोटॉन डिके कर जाएगा। जिसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत दिलचस्पी, हमें तो बड़ी दिलचस्पी है, तो ये काम तो बड़ा अहम हो सकता है। अगर तो ये पता चल गया कि प्रोटॉन डिके करता है तो इससे तो फिर फिजिक्स की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। अब देखें, हमें यह पता कि बहुत बहुत वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन अगर बहुत से प्रोटॉन्स हों तो वो कुछ तो उनमें से होंगे जो डिके करते हैं। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तो देखें ना, सलाम और पति का कि ये प्रिडिक्शन थी कि प्रोटॉन विल डिके इनटू 2 photons थ्रू अ पायन प्लस ए पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है ना, तो जब वो डिके होगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज नहीं होनी चाहिए। सो प्रोटॉन विल गो इनटू अ पॉजिट्रॉन और फिर 2 गामा रेज, 2 फोटॉन्स बैक टू बैक यूं निकलेंगे जिनको आप पकड़ सकते हैं। आजकल फोटॉन देखना तो कोई मसला ही नहीं है, सिंगल फोटॉन भी देखना कोई मसला नहीं है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए और 10 साल लगा उनको तैयार करने के लिए और कई अरब डॉलर उस पर खर्च हुए। वो इस तरह से कि जेरे जमीन एक बहुत बड़ी जगह खाली की गई, जहां पहले कोयले के कान या दूसरे कान होते, उसको साफ करके उधर दीवारें बनाकर उधर हर तरफ डिटेक्टर्स लगाए गए। उन डिटेक्टर्स के साथ खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर अगर 2 फोटॉन्स निकलें तो डिटेक्शन के चांसेस कोई 90% के लगभग। इतना सेंसिटिव कि एक फोटॉन, एक नहीं निकल सकता, 2 निकलेंगे, लेकिन 2 फोटॉन अगर निकले ना वो यूं पकड़े जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर प्रोटॉन्स को आप मैक्सिमम भरना है तो 10,000 टन पानी उसमें भरा गया टंकी में,
اور آس پاس یہ سارے فوٹو ڈیٹیکٹرز. یہ ایک ایکسپیریمنٹ. پھر اور یہ ایکسپیریمنٹ انڈیا میں ہوا. پھر اس سے بھی بڑے ایکسپیریمنٹ ہوئے دنیا میں 2 اور جگہوں پر, اور سالوں تک وہ انتظار کرتے رہے کہ ایک پروٹون ان میں سے کوئی ڈکے کرے. اب تک کچھ نہیں ملا. So this is unfortunately a great failure. فیلئر کیا, یہ دس از ناٹ دا فزسسٹ فالٹ, یہ تو اب نیچر از ناٹ کائنڈ. اچھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروٹون کبھی نہیں ڈکے کرے گا. مسئلہ یہ کہ اگر بہت وقت درکار ہے, اب چلیے بہت کو ہم تھوڑا سا زیادہ پریسائز کرتے ہیں. کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 10 to the power 10 years. میں تھوڑا سا غلط بتا رہا ہوں. اٹ از ایکچولی 13 بلین ایئرس, 13.8 بلین ایئرس, 14 ارب سال کہتے ہیں نا, تو دیٹ از 1.4 times 10 to the power 10. اچھا چلیے 1.4 کو 1 ہی کر لیں. سو اٹ از 10 to the power 10. اب جو ایسٹیمیٹس ہیں پروٹون ڈکے کے, دے آر 10 to the power 34 years. یعنی کہ ایک پروٹون کو ڈکے کرنے کے لیے یو نیڈ 10 to the 24 times the age of the universe. تو اس کے چانسز بڑھانے کے لیے آپ اسی لیے اتنے زیادہ پروٹون رکھتے ہیں, اس امید میں کہ ان میں سے ایک نکل جائے, ایک ڈکے ہو جائے. لیکن اب تک ایسے ہوا نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال میں, کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹس تو اب بھی چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ان میں سے آپ کو ایونٹ مل جائے. اوکے. پھر اس کے بعد ایک اور کام, اور یہ تھیوریٹیکل نوعیت کا, اس کے بارے میں زیادہ آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن دیکھیں 2 قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. ایک جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا جب ہم نے وہ فلم دیکھی تھی, بوزونز, اور دوسرے ہوتے ہیں فرمیونز. تو بوزونز کی پہچان یہ ہے کہ وہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں. جہاں 2 بوزون ہیں ادھر تیسرا بھی جانا چاہے گا, اور جہاں 5000 ہیں اور زیادہ شدت سے ایک اور پارٹیکل ادھر ان کے ساتھ جڑنا چاہے گا. سو دے آر ویری گریگیریس فرینڈلی پارٹیکل. دوسری طرف فرمیونز ہیں. تو فرمیون ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش. 2 فرمیونز کو آپ جب وہ ایک ہی سپن کے ہوں تو ان کو آپ ایک پر ایک رکھ نہیں سکتے. دیر از واٹ از کالڈ پالی ریپلشن, جو ان کو الگ کرتی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. ورنہ تو دیکھیں ہم خود کولیپس ہو جاتے, آپ میں کولیپس ہو جاتے. وی وڈ بیکم فرام دس سائز ٹو لیس دین دا سائز آف این ایٹم. وجہ یہ, کولیپس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانز چونکہ فرمیونز ہیں, فرمی پارٹیکلز ہیں, وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. تو آکسیجن میں 16 الیکٹران ہے, اور وہ 8 سوری رائٹ, نیوٹرون پروٹون 16, 8 الیکٹران ہے, 2 اور 6. اچھا وہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ان کے بیچ میں جو فرمی ریپلشن ہے وہ ان کو جڑنے نہیں دیتی. اگر وہ ہو جاتے تو پھر ہم کولیپس ہو جاتے. اب کچھ سال تو یہ بوزون اور فرمیونز کی بات تو خیر بہت پرانی تھی, لیکن اس کے بعد ایک خیال آیا لوگوں کو, اور یہ سلام سے پہلے کی بات ہے. سلام سے پہلے میرا مطلب یہ کہ سلام واز ناٹ دا اوریجنیٹر آف دی آئیڈیا, جس میں سپر سیمیٹرک
सुपर सिमेट्री की बात आती है, तो सुपर सिमेट्री में ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ना बोसॉन है ना फर्मियंस, या मुझे ये कह रहे हैं, नहीं, आई लेट मी पुट इट डिफरेंटली। सुपर सिमेट्री में ऐसे है कि आप बोसॉन्स और फर्मियंस को इकट्ठे कर सकते हैं और ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो सुपर सिमेट्री का आइडिया था, ये स्टैंडर्ड मॉडल को एक्सटेंड करता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर सुपर सिमेट्री दुरुस्त है तो फिर सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स का वजूद होना चाहिए, और ये ऐसे पार्टिकल्स जो खासे भारी होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज आम पार्टिकल्स से हटके होगी, यानी जो 18 पार्टिकल्स हैं ये उनमें शुमार नहीं होंगे, उनसे मुख्तलिफ होंगे। और पिछले 25 साल से इन्हें तलाश किया जा रहा, सर्न में और दूसरी जगहों पे। सलाम का अपना काम यह था कि उन्होंने इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो एक इस अंदाज में की कि एक नई स्पेस बना दी जिसको सुपर स्पेस कहते हैं। तो सुपर स्पेस के अंदर, अच्छा, आम स्पेस में आप एक अलग स्पेस बनाते हैं फर्मियंस के लिए, एक अलग स्पेस बनाते हैं बोसॉन्स के लिए, लेकिन सुपर स्पेस में ये दोनों फर्मियंस और बोसॉन्स शामिल होते हैं, और फिर जहां आपको इतने सारे फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, उस बात को आप छोटा करके इसमें कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सुपर स्पेस फॉर्मुलिज्म, जिसको फिर लोगों ने खूब इस्तेमाल किया, और सुपर स्पेस फॉर्मुलिज्म अब फिजिक्स की आम किताबों में भी आपको मिलता, तो बट ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दैट। तो ये इनके 3 बहुत बड़े काम थे। अब चलिए हम कुछ जरा और नौयत की बात करते हैं। अब इतने बड़े काम इसने किए, सलाम ने किए, लेकिन लोग हमेशा पूछते कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अगर मैं गिनवाना चाहूं तो बहुत ही लंबी फेहरिस्त है उसकी। तो जब अयूब खान ने इनसे कहा कि मेरा साइंटिफिक एडवाइजर बन जाओ, तो वो बहुत खुशी से उसमें शामिल हो गए। उसने हामी भरी, फिर वो आए पाकिस्तान, फिर खासा वक्त यहाँ गुजारते थे। उन्होंने सुपार्को की बुनियाद डाली। तो ये बात मेरा ख्याल है काबिल गौर है, जो कि 1960 के लगभग शुरू हुआ था, और जिसमें रॉकेट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे मीटरोलॉजिकल रिसर्च के लिए सोनमियानी बीच से। वो सलाम साहब ने दिलवाए थे अमेरिकन से बात करके, उनसे उनके साथ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बनाकर। वो सुपार्को तो अब भी है, लेकिन आपको पता है कि किस हाल में। उन्होंने एग्रीकल्चरल रिसर्च की बुनियाद डाली पाकिस्तान में, एक्सपर्ट्स को बुला कर। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। जो कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उन्होंने नेगोशिएट किया था, सलाम साहब ने किया था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उस जमाने में जो कुछ होता था वो अब्दुल सलाम गाइड करते थे। और ये बात कायम रही, सही रही 3-4 तक, जब आपको पता है कि उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने वो काम किया पाकिस्तान के लिए जो उन 3 क्वांटम इंडियंस ने नहीं किया। जो उन 3 क्वांटम इंडियंस को, साहा, बोस, रामन, उनको
गवर्नमेंट की पुष्टपनाही हासिल थी उस जमाने में, सलाम को भी थी अंटिल 74, जिसको उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया यहां साइंस को आगे फरोग देने के लिए। उसके बाद खैर उनका रोल खत्म हो गया और हम तो उनको आज अपनों में मानते भी नहीं है। यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जिसके नाम पर अब्दुल सलाम लिखा हो। इसके बरक्स कल आपने देखा उस फिल्म में कि साहा इंस्टीट्यूट है, रामन इंस्टीट्यूट है, बोस के नाम से है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटियां हैं, उनको हर इंडियन पहचानता है, कहता है कि ये हम में से हैं, हमारे लोग हैं, फख्र करते हैं। और बावजूद इसके, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ठीक है, रामन तो ब्राह्मण था, बोस का मुझे पता नहीं ब्राह्मण था कि नहीं, लेकिन साहा वाज ए दलित, और दलित को तो यानी अछूत से एक दर्जा नीचे होते हैं दलित, और वो एथियस्ट था, तो वो किसी तरह से फिट नहीं उस, लेकिन उसके बावजूद देयर इज अ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, देयर इज साहा दिस, साहा दैट, साहा दैट। गोया कि एक सेक्युलर माहौल में इन चीजों को दरगुजर किया जा सकता है, किया जाता है। आज शायद इंडिया में ये ना हो सकता हो, लेकिन उस जमाने में नेहरू के होते हुए तो ये हुआ, एंड दैट इज व्हाई इंडिया टुक। अब सलाम साहब की बड़ी कोशिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक इंस्टीट्यूट कायम करें पाकिस्तान में, जहां दुनिया जहां के साइंटिस्ट आ सकें। और अयूब खान को उन्होंने ये तजवीज दी, लेकिन अयूब खान और उस वक्त जो मिनिस्ट्री के लोग थे उन्होंने कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। तो फिर सलाम गए यूएन के पास, वेंट टू द इटालियन गवर्नमेंट, और उनसे फिर ये इजाजत ली और उनसे फंड्स लिए एक इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए, जो कि त्रियस्ते में है और जो अभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। अब कुछ 15 साल पहले उसका नाम रख दिया गया अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये सेंटर उन्होंने शुरू किया सिंगल हैंडेडली। ये इतना ही बड़ा काम है मेरे ख्याल में जितना कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स लेना है, कि लोगों ने ये तजवीज भी दी थी कि इस सेंटर को कायम करने के लिए उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया जाए, मगर वो हो नहीं सका। पाकिस्तान ने कोई इसकी लिफ्ट नहीं कराई। देयर हैज टू बी अ नॉमिनेशन, तो वो नॉमिनेशन पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं था। जब सलाम साहब बनना चाह रहे थे डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को, डायरेक्टर जनरल, तो उसके लिए भी आपको नामजदगी की जरूरत होती है आपके अपने मुल्क से, जिस मुल्क के आप शहरी हैं। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि सलाम ने कभी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट तर्क नहीं किया। ही डाइड अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो पाकिस्तान ने इसकी बजाय, सलाम की बजाय, साहिबजादा याकूब खान को नामजद किया। अब साहिबजादा बहुत अच्छे आदमी थे। मैं उनके घर जाता था इस्लामाबाद में, और उनको बेल्स थ्योरम से बड़ी दिलचस्पी थी। वो हमेशा कहते हैं, डॉक्टर हुड भाई टेल मी अबाउट बेल्स थ्योरम। मैं उनको बताता, फिर अगली दफा जब वो बुलाते थे घर, ही वुड आस्क मी द सेम क्वेश्चन।
अच्छे आदमी थे, बट ही डिडंट हैव एनी क्लू अबाउट साइंस। और दूसरी तरफ एक नोबेल प्राइज विनर था, और पाकिस्तान रिफ्यूज टू नॉमिनेट हिम। और वो इधर भी नहीं रहते उधर जिनीवा में, यूनेस्को जहां भी होता है उसके हेडक्वार्टर। तो ये जो तासुब था उसकी वजह से वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कभी कभी। और हाँ, जब 74 में जब उनकी कम्युनिटी को इस्लाम के दायरे से खारिज किया गया, तब वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा थे। उसके बाद उनमें बड़ी तब्दीली भी आई, मजहबियत की तरफ भी उनका रुझान बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। उससे पहले देखिए, मैं उनसे मिला था, पहली बार तो मैं उनसे मिला था 71 में, लेकिन मैंने उनको जानना शुरू किया 78 में। 84 में फिर उनके साथ कुर्बत पैदा हुई। फिर उसके 2 साल बाद हमने मिलकर एक मजमून भी लिखा। उनके जो आखिरी दिन थे, तो मैं समझता हूँ कि 93 में मैं उनसे आखिरी दफा मिला था। 3 साल बाद उनकी वफात हुई। उनकी देखभाल के लिए मैंने इंतजाम भी किया। वो जो शख्स यहाँ से गया मेरे रिश्तेदारों में से था, तो जो आखिरी वक्त था उनका अच्छा नहीं गुजरा। और बहुत जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता तो वो बहुत अफसुर्दा होते, कुछ रो पड़ते बाज दफा। तो इट्स अ वेरी सैड टेल। तो मैं सोचता हूँ कि अगर द क्वांटम पाकिस्तानी कोई फिल्म बनाए तो दिस इज हाउ इट विल एंड। लेकिन इनफैक्ट देयर इज सच अ फिल्म सलाम के नाम से, मुझे उसका टाइटल याद नहीं है ठीक तरह से। सलाम द फर्स्ट मुस्लिम नोबेलिस्ट, इस तरह का कुछ है। बहुत नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, वो हमें यहां स्क्रीन करनी चाहिए। जिसने वो फिल्म बनाई, जाकिर थावर नाम है उनका। हम उनको यहाँ मद्दू कर सकते हैं कि वो आए, इस पर बताएं। और वो कोई इनको 14 साल लग गए वो फिल्म बनाने में। अच्छा, जो पहली डॉक्यूमेंट्री इन पर बनाई गई वो मेरी है, मैंने बनाई। एंड दिस वाज 94 की बात। हाँ, 94 की बात है, पीटीवी में। तो उस जमाने में मैंने कुछ साइंस के प्रोग्राम बनाए थे, और उसी तसलसल में मैं पीटीवी के कुछ लोगों को जानता था। मैं एमडी के पास गया, मैंने कहा कि अब इनका वक्त करीब आ रहा है। 94 की बात है, 96 में उनकी वफात हुई। तो मैंने कहा कि उनका नाम था राना शेख। तो मैं राना शेख के पास गया जो एमडी थी, और मैंने कहा कि अब्दुल सलाम इज अ नेशनल हीरो और ही शुड बी अ नेशनल हीरो। हमें उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, पीटीवी को बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कैसे बनाएं? मैंने कहा कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्यूमेंट्री बनाने का, लेकिन अगर और कोई ये नहीं करता तो आप मुझे टीम दे दें, हम कुछ ना कुछ इकट्ठे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर दे दिया। उस प्रोड्यूसर को मैंने जंग भेजा, और जहां जहां सलाम होते थे उधर की फुटेज वो लेकर आए। कुछ फुटेज हमें आईसीटीपी से मिल गई, कुछ इधर से कुछ उधर से, उस सब कुछ को जोड़ा। अच्छा, मुझे उस वक्त एडिटिंग में वो शामिल नहीं करते थे, बस आप इसका स्क्रिप्ट लिख लें। तो मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया। अब स्क्रिप्ट आप लिख लेते हैं, लेकिन उसके
اس کے ساتھ جو ویژولز میچ اگر نہ کرتے ہو تو آپ اسکرپٹ بدل سکتے ہیں. اب میں کراچی چلا گیا تھا تو اس وقت اس جو پروڈیوسر مجھے دیا گیا تھا اس نے ایک اس نے ڈاکیومنٹری تیار کر دی. اب جب میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دس از اے ویری ویری بیڈ پیس آف ورک, تو بالکل ہی بیکار ہے, چلو اس کو ہم ری ایڈٹ کرتے ہیں. ان کا جواب یہ کہ میں نے تو باقی مٹیریل سارے دھو دیے, ڈیلیٹ کر دی. خدا رہا یہ مجھے پتا ہے, پی ٹی وی کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ مٹیریلز پچھلے 20 سال کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ یومیٹک ٹیپس اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی, وہ یومیٹک ٹیپس میں بند ہیں. اینڈ اٹ از رانگ. نو ٹی وی چینل ڈسٹرائز اٹس ریکارڈ, اور وہ سارے موجود تھے اور اس نے ڈسٹروائے کر دی. کم از کم مجھے یہ بتایا کہ ڈسٹروائے کر دی. تو میں رانا شیخ کے پاس گیا, ایم ڈی کے پاس. میں نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹری آپ نے مجھ سے کہا تھا بنانے کو, میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا, تجویز دی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ فوٹیج حاصل کیا, وہ کیا, جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ یہ, اور یہ پروڈیوسر نے ڈسٹروائے کر دیا. تو خیر کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس پروڈیوسر کو کہیں اور ٹرانسفر کیا گیا 2 مہینے کے لیے, پھر واپس آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. دس واز اے کرائم بائی دا اسٹینڈرڈز آف ٹیلی ویژن. تو خیر اچھی بات ہے کہ یہ ذاکر تھاور اور عمر وندل والی فلم بنی ہے, بہت اچھی ہے, وہ ہمیں یہاں دکھانی چاہیے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے جو سلام کے ساتھ ہوا. یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کو یہاں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی, یہ تو پورے ملک کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی سائنٹیفک رول ماڈل ہی نہیں. دیکھیں ایک بھی آپ کو رول ماڈل نہیں ملتا, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جن کو رول ماڈلز بتایا گیا ہے یا تو وہ فراڈ ہیں یا پھر ان کا کام بس ایسا ہے کہ اچھا ہے لیکن کوئی انسپائر کرنے والا نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اس کی طرح بنو. ہمارے پاس ایک ہی شخص ہے جس کی طرح ہم اشارہ کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو, وہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے, وہ آئیڈیل ہونا چاہیے. اس کو جب ہم نے ایسے دھتکار دیا کہ اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, تو پھر ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. اب دیکھیں یہ انڈینز, کوانٹم انڈینز, وہ کس طرح سے اس کو سراہتے ہیں, کیسے لوگوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور ہمارے پاس we have nothing to show. What to do? Well, that's a depressing note to end on. وہاں پہ نہرو نے بات کی تھی سائنٹیفک ٹیمپر, اس کی وجہ سے وہ اپنے ان ہیروز کو اناؤنس کرتے ہیں اور اکنالج. ہاں بالکل, اور جو سائنٹیفک ٹیمپر کی بات تھی نا, اس کی وجہ سے انڈیا ایک رستے پر چلا جس پر وہ چلتا چلا گیا ہے, باوجود اس کے کہ اب یہ لوگ آئے ہیں جو سائنس کی راہ سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اگر تو مودی ہوتا اس زمانے میں تو آج وہ سارے یوگی یہ پتہ نہیں کن کاموں میں وہ لگے ہوتے, مندر ہوتے, یونیورسٹیاں نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں مسجدیں ہیں, یونیورسٹیاں برائے نام ہیں, تو یہ حال ہوتا ہے انڈیا کا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اب نہرو سے انڈینز بہت سے, اکثریت میں کہوں گا, اب نفرت کرنے لگے.
وہ سب چیز کو بھول گئے کہ ہی از دا ون ہو سیٹ انڈیا آن دا پاتھ آف سیکولرزم. اور وہ صرف ہندو مسلم کے زاویے اس نقطۂ نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا کل جو کوانٹم انڈینز کی فلم تھی نا, آپ میں سے سب لوگ تو یہاں نہیں تھے لیکن ایک سین اس میں آئی جس سے مجھے ایک دم میں چوکس ہو گیا. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو بتا, وہ انڈیا کی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, بھاسکرا اور ہاں, تو اس کے بعد پھر یہ مسلمان آ گئے, انویڈرز آ گئے, اور انویڈرز نے ہماری ساری سائنس کو ختم کر دی. ایک اس فلم میں تنگ نظری کی وہ واحد بات مجھے دکھائی دی ہے, مگر تھی ضرور. اس حوالے سے ایک آپ کا جو بات چیت ہوئی تھی 1987 میں سلام صاحب کے ساتھ, جو پی ٹی وی پر بھی آئی تھی, تو کیا اتنی تفصیل سے ویک کولیجنز اینڈ ری نارملائزیشن کی اس وقت بھی بات ہوئی؟ میں نے وہ سارا دیکھا آپ کی بات چیت ان کے ساتھ. 87 میں غالباً آپ نے 2 نشستوں میں ان سے بات کی تھی. 87 نہیں, دیکھیں یہ 89 کی بات ہے, اور پی ٹی وی. ہاں ہاں ہاں, تو اس 89 یہی زونز اور یہ سب کچھ معاملات ڈسکس ہوئے, یا یہ مور ریسنٹ نالج ہے؟ نہیں, رینارملائزیشن کا مسئلہ جو ہے وہ تو 1930 سے ہے. ویک انٹریکشنز جو یہ بھی تو جو کام انہوں نے کیا تھا سلام نے اور وائنبرگ نے, یہ تو 1967-68 کا تھا. اس وقت تو میں کوئی 18 سال کا تھا, 17-18 سال کا تھا. وہ تو خیر بہت بعد میں مجھے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیا. اور میں نیوکلیئر فزکس کی طرف گیا, پارٹیکل فزکس نہیں, تو اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ سلام's theory. سر میں نے بھی لاسٹ ٹائم رچرڈ ڈاکنز فاؤنڈیشن فار ریزن اینڈ سائنس, اس پہ ایک کنورسیشن چل رہا تھا اسٹیون وائنبرگ اور رچرڈ ڈاکنز کے درمیان. اس میں بھی اسٹیون وائنبرگ یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح عبدالسلام کو پاکستان میں ٹریٹ کیا گیا, اس کی کمیونٹی کو مس ٹریٹ کیا گیا, تو اس کا جو ریزن کیا ہے سر, وائی دے ور ٹریٹڈ لائک دیٹ کمیونٹی؟ واز اٹ اے پولیٹیکل ڈیسیجن, اور اس کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو, جب آپ ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں نا, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کا مذہب صحیح کس کا جھوٹا. تو اب یہ احمدیت کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے, یہ تو 125 کیا 150 سال اس سے بھی زیادہ پرانا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ 55 میں 53-54 میں لاہور میں بڑے ہنگامے بھی ہوئے تھے. تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان خاصا لبرل ہوتا تھا اپنے شروع کے سالوں میں, اور میں کہوں گا کہ 74 تک یہاں ایک مختلف قسم کے لوگوں کا ساتھ رہنا ممکن تھا. اب تو یہ کہ تعصب اور انتہا پسندی ہم پر حاوی ہو گئی ہے. جس طرح اب انڈیا پہ وہ چھا رہی ہے, ویسے ہم بہت پہلے اس کا شکار ہو گئے تھے. جب بھی 2 کمیونٹیز ہوں گی یا 2 سے زیادہ کمیونٹیز ہوں گی, کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا نا اس میں اور اس میں. پھر بھی ساتھ رہنے کا سلیقہ تو لوگ سیکھ سکتے ہیں, اور سیکولرزم کا مطلب یہی کہ بھائی
ٹھیک ہے تمہارا دین الگ میرا دین الگ, لیکن چلو ہم مل بیٹھ کے ہم کام تو کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ مسئلے اتنے اچھالے نہیں جاتے تھے جتنا کہ آج اچھالے جاتے. سر ایک اور اس میں یہ ہے کہ جب اور بھی آپ نے جو ویڈیوز بنائی ہے سر, اس میں عبدالسلام جو نہیں ہے, ہی واز موٹیویٹیڈ بائی سم سارٹ آف تھیولوجیکل پرسپیکٹیو, اور پھر اس چیز کو وہ لنک کر رہا تھا. دین بعد میں پھر اسٹیون وائنبرگ کی آپ نے بات کی کہ وہ ایک الگ اینگل سے اس چیز کو دیکھتا تھا. اس کے بارے میں پھر مزید آپ بتا دیں سر. ہاں تو سلام صاحب یہ کہتے تھے کہ میری انسپریشن آتی ہے اسلام سے, اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجھے ہدایت دیتا ہے کہ سائنس کرو, اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی 800-850 ایسی آیات ہیں قرآن میں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے. پھر وہ جب بات آتی تھی SU2 کراس U1 سیمیٹری کی, جس پر ان کو نوبیل پرائز ملا, وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا مجھے اس وقت آیا جب میں بادشاہی مسجد دیکھ رہا تھا, تو جو ادھر مینار لگے ہوئے ہیں ان کو آپ اس اینگل سے دیکھیں تو یہ نظر آتا, اس اینگل سے دیکھیں وہ نظر آتا, تو مجھے گروپس اور سیٹس اور وہ سب کچھ اس سے خیال آیا. تو ٹھیک ہے یہ انسپریشن ان کی وہاں سے آئی, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائنبرگ کی انسپریشن کہاں سے آئی, کیونکہ وائنبرگ تو ایتھیسٹ ہے, وہ پیدائشی یہودی ہے, کہتا ہے میں خدا شدہ میں کچھ نہیں مانتا, وہ تو بچپن سے ایتھیسٹ ہے, ایتھیسٹ مرا. تو اب دیکھیں نا سائنس میں آپ کے دین اور مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو انسپریشن کہیں سے بھی آ سکتی ہے, وہ میوزک سن کر بھی انسپریشن آ سکتی ہے. سر آپ نے سٹارٹ میں وہ سپارکو کی بات کی ہے جو کہ ہم نے کچھ سیٹلائٹ بھی سینڈ کی تھی ادھر اسپیس میں, تو ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک وہ چل نہیں سکی, یا ہمارے پاس اگر ملک میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی انسپریشن نہیں ہے جس کو دیکھ کے ہماری یوتھ وہ اس طرف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے, یا اگر ہم اس طرح کا وہ پروجیکٹ ہم انسٹال کرنا چاہیں تو کس طرح سے ہوگا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کی سوچ سائنسی ہوگی, جب وہ سائنس کو قبول کریں گے یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے. یہ ہمیں صرف اس کو فارمولے اور ڈائیگرام کی حد تک نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ایک طرز فکر ہے, یہ سوچ کا انداز ہے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے سے سوال ذہن میں ابھرتے ہیں. اب ان سوالات کے جواب آپ کہاں تلاش کریں گے؟ ہاں اگر آپ کسی مذہبی کتاب میں چلے گئے اور اس سے جواب نکالا تو وہ سائنس نہیں ہے. اگر آپ اس کے مادی اسباب نکالتے ہیں اور چیزوں کو جوڑتے ہیں, یہ سبب ہے یہ اس کا مسبب ہے, اگر ایسے ہو تو ویسے ہو, تو یہ جو ہے نا ایک عادت ہے جو اسکول میں ڈلتی ہے, اور پھر اسکول سے آپ آگے چلتے ہیں تو کالج, اور پوری زندگی آپ پھر اسی طرح سے سوچتے رہتے ہیں. اب آپ سپارکو کو بے شک کل ان کی فنڈنگ ڈبل کر دیں, 4 گنا کر دیں, 40 گنا کر دیں, لوگ وہی ہیں, سوچ وہی ہے, they won't do anything, کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سوچ سائنسی نہیں ہے. سوچ سائنسی تب ہوتی ہے جب وہ منطقی ہو. کچھ نہ کچھ انسپریشن تو ہوتی ہے. اگر ہم چلڈرن میں دیکھیں کہ ہم وہاں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کوئی ادارہ ہو, جیسے اگر ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں ناسا ہے, انڈیا کا بھی اپنا ہے, تو وہ اس طرح سے ایک انسپریشن تو ہوتی ہے. تو ہمارے ایسے اگر ہم یوتھ میں دیکھیں تو کوئی اس طرح سے کوئی انسپریشن ہے نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ادارہ ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہاں, اور یہاں دیکھیں وہ ادارے ہوں یا نہ ہو, اہم بات یہ کہ اسکول ہونے چاہیے. اسکول اصل جگہ ہے جہاں یہ سوچ پیدا کی جاتی ہے. اب میں آپ کو ویتنام کی مثال دے دوں, میں اس سے بہت امپریسڈ ہوں, حالانکہ میں صرف ایک ہی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ. یہ وہ ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے جس کو امریکہ نے تباہ کر دیا تھا, بم گرا کر اس کا حشر کر دیا تھا. غریب ہے لیکن ان کی سوچ بڑی مثبت ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے چلنا ہے تو بس یہی رستہ ہے اقلیت سائنس. اور اب آپ دیکھیں تو ان کے اسکولوں سے جو بچے نکلتے ہیں جو میتھمیٹکس کے میدان میں آ کر انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں بیٹھتے ہیں تو وہ تو امریکہ کو مات دے گئے. امریکہ کو مات دے گئے، وہ ملک جو دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ ہے. تو کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح چین اوپر چڑھا ہے نا، اور چین اور ویتنام اور جو کوریا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اوپر کیوں گئے ہیں؟ انڈیا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ملک اوپر کیوں گئے؟ بیکاز دے ہیو ایکسپٹڈ کہ یہ ہاتھ جوڑنے سے اور مندروں میں جانے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنے ہیں تو تھنک ریشنلی، عقل سے سوچ. تو سلام صاحب کے حوالے سے جو ان کی سب سے مستند کتاب جو ایک عام سائنس کے طالب علم میرے جیسے انسان کے لیے آپ کون سی ریکمینڈ کریں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جو سلام صاحب کا کام تھا یا ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ تیسرا اگر میں جاری رکھوں، میں کیمسٹری اور فزکس میں 2 جگہ آج سے 30 سال پہلے پڑھ کر آیا، ہاف لائف آف این ایلیمنٹ، اور یہاں فزکس ہمیں کہتی ہے ڈیکے آف اے پارٹیکل. تو اس پہ میری جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر اچھا. کتاب کون سی؟ ایک تو کاسمک اینگر کے نام سے لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا مصنف سرن ریویو کا ایڈیٹر تھا. سو اٹ از اے گڈ بک. ایک کسی سکھ نے لکھی ہے سلام کے اوپر، میں نام اس کا بھول رہا ہوں. I think they should be okay books. Avoid books that are written by people in his community کیونکہ وہ تعریفوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. لیکن ہاں میرا خیال ہے there is not a good enough comprehensive biography. اچھا، پھر آپ نے یہ پوچھا کہ سلام کے کام سے حاصل کیا، پریکٹیکل کام کیا. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور دیکھیں جو صحیح سائنس ہوتی ہے وہ ایپلیکیشن کو دیکھ کر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کون یہ سوچ سکتا تھا کہ کوانٹم میکینکس کا کبھی کوئی فائدہ ہوگا کسی کو؟ کوانٹم میکینکس وہ بڑی ایک عجیب مجرد سی چیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک پارٹیکل ہے، آپ اس کے پوزیشن اور مومنٹم کو بیک وقت نہیں جان سکتے، اور بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی فضول سی چیز ہے. آج وہ کوانٹم میکینکس آپ کے روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو میں گھسا ہوا. آپ کا یہاں کوئی الیکٹرانکس یہاں نہ ہوتی، کوئی موبائل فون نہ ہوتے. It is all because we have learned to control the behavior of electrons. Electrons obey quantum mechanics. تو یہ تو بتایا نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید اس سے کوئی ڈیوائس نہیں بنے گی. عبدالسلام اور وائنبرگ کی تھیوری سے کبھی کوئی ایسی شے نہیں بنے گی جس کو بازار میں فروخت کیا جا سکتا ہے یا جس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ایسے کوئی اس کا اطلاق ان سچویشنز کے اوپر ہوتا ہے جہاں انرجی ملینز آف الیکٹران وولٹس، گیگا الیکٹران وولٹس، ٹیرا الیکٹران وولٹس. جبکہ کوانٹم میکینکس یہ جو آپ کے موبائل فون میں الیکٹرانز گھومتے پھرتے ہیں، یہ ملی الیکٹران وولٹس، مائکرو الیکٹران وولٹس اور زیادہ سے زیادہ الیکٹران وولٹس کی فزکس کے ہیں. So this is millions and billions and trillions of times bigger energies. وہ انرجیز جو ابتدائے کائنات کے وقت تھیں.
تو اب ایک ہی ابتدا ہوئی ہے کائنات کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. جو پارٹیکلز ہم آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے ہمیں قدرت کے بنیادی قانون معلوم ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس تھیوری کا اطلاق ہے. تو اس سے کوئی ایسی چیز بنے گی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی فائدہ کیا ہے اس کا، اس سے کوئی بم شم تو بنا نہیں. اور تیسرا کیا تھا؟ ہاں ڈیکے. ہاں دیکھیں ہاف لائف اور ڈیکے ایک ہی چیز ہے. ہاف لائف کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریڈیو ایکٹیو شے ہے، اس سے تابکاری نکلتی ہے، تو کچھ وقت کے بعد، ہاف لائف کے بعد اس کی مقدار آدھی ہو جائے گی. پھر اتنا ہی وقت جب گزرے گا تو مزید آدھی ہوگی، اور پھر آدھی ہوگی، اور پھر آدھی ہوگی. ہم بس فزکس میں اس کو ڈیکے کہتے ہیں. تو یہ نیوٹران کوئی 700 سیکنڈ کے بعد اگر 100 نیوٹران ہو تو اس ڈیکے ٹائم کے بعد ان کی تعداد آدھی ہو جائے گی، 50 ہو جائے گی، 25 ہو جائے گی. ایک ہی بات. یہ کوسچن یہ تھا کہ پروٹون جو ہے پھر ڈیکے ہو جانا چاہیے اس طریقے سے. پروٹون ڈیکے نہیں ہوتا. یہ پروٹون ڈیکے ہوتا ہے، دیکھیں نا ہمیں نہیں پتا کہ ہوتا ہے، لیکن اس کی لائف ٹائم اتنی زیادہ ہے کہ اٹ از بلینز اینڈ بلینز آف ٹائمز گریٹر دین دا لائف ٹائم آف دا یونیورس. اور اسی طرح الیکٹران بھی ڈیکے نہیں ہوتا، اس کا بھی زیادہ لائف ہے. تو دیکھیں ان پرنسپل ایوری تھنگ شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈیکے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیکے ان ٹو واٹ، آگے کیا چیز ہوگی. تو الیکٹران کے لیے کسی نے کوئی رستہ اب تک الیکٹران ڈیکے کا بھی ابھی تک کوئی تھیوری نہیں ہے یا نہیں ایکسپیریمنٹل نہیں. الیکٹران پروٹون اور الیکٹران جو ہیں وہ ابھی تک آبزرو نہیں ہوئے ایز اے کہ وہ ڈیکے ہوتے ہیں یا لائف زیادہ ہے. ہاں بالکل صحیح. حالانکہ پروٹون جو ہے اٹ از اے کمپوزٹ پارٹیکل، اس کے اندر کوارکس ہیں اور گلوونز ہیں، جبکہ الیکٹران کمپوزٹ پارٹیکل نہیں ہے، وہ ایلیمنٹری پارٹیکل ہے. الیکٹران کسی اور چھوٹے ذروں پر مشتمل نہیں ہے، جبکہ پروٹون ہے. اور ان کے جو اینٹی پارٹیکلز ہیں وہ بھی ان کا بھی بیہیویئر اسی طرح کا ہی ہے. تو دیکھیں نا الیکٹران ہے تو اینٹی الیکٹران پوزیٹران ہے، وہ تو اسی. ان کا ڈیکے بھی اسی طرح کا ہی ہے یا وہ الیکٹران تو ڈیکے کرتا نہیں نا، لیکن اگر اینٹی پروٹون ہو تو اینٹی پروٹون بھی اسی طرح سے ڈیکے کرے گا، لیکن اینٹی پروٹون ہے ہی نہیں، اتنے کم ہے. پانی آپ لیں تو پانی میں پروٹون ہی پروٹون ہے. اچھا میرا سوال اس وجہ سے کہ ڈاکٹر سلام 79 میں اپنی تھیوری دے دیتے ہیں اور 79 میں ہمارا مسئلہ بنگال کا شروع ہو جاتا ہے. 68 پھر 70s کا پورا ایک ہمارا ایک ایشو ہے. 79 میں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور نوبل پرائز بھی ہو جاتا ہے. اچھا اس کو آپ ایک عمران خان کی اگر اس کی تھیوری میں دیکھیں تو سازش ہوئی ہے یا یہ ہمارا ایک بیڈ لک تھا کہ بالکل اسی ایرا میں اسی انٹرول میں سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک بت چاہیے، ہمیں ہوتا ہے ایک، ہمیں جس پہ انسپائریشن کہتے ہیں، ہم انسان بت پرست ہے، بت پرست بت چاہیے ہوتا ہے جس کو انسپائریشن لینی چاہیے. وہی بت جو ہے نا اسی وقت بنتا ہے اور وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے ہماری پولیٹیکل سچویشن میں. تو اس کو ہم بیڈ لک کہیں گے یا کوئی عمران خان کی کوئی نہیں. دیکھیں جو تھیری جو ویک انٹریکشنز پر کام ہو رہا تھا وہ لندن میں ہو رہا تھا، کیمبرج میساچوسیٹس میں ہو رہا تھا، یہاں تو نہیں ہو رہا تھا. ادھر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو 68 میں ایوب خان کا دور ختم ہوا، 69 میں یایا آیا، 70 میں وہ گڑبڑ ہوئی، 71 میں علیحدگی ہو گئی. تو اس کا سلام کے کام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں فزکس ہوتی تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، کم تھی. تو سازش کس طرح سے نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یعنی ہمارے بیڈ لک کہہ لیں کہ اس وقت یہ شخصیت بن رہی تھی، یعنی اس کا امیج بن رہا تھا، اس کا ایک ہمارے لیے ایک جس طرح یہ
यंगस्टर कहते हैं कि इंस्पायरेशन चाहिए होती है, एक हकीकत है। इस तरह 3 क्वांटम साइंटिस्ट थे। इसी तरीके से एक शख्सियत बन रही थी, लेकिन जैसे ही वो शख्सियत इस्टेब्लिश हो जाती, नोबेल लॉरिएट हो जाता है, वो अपने आप को यानी पाकिस्तान की उन चीज़ों के साथ भी एसोसिएट करता है जिसपे आम साइंटिस्ट भी एसोसिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उसने अपने आप को एसोसिएट किया। लेकिन जैसे ही वो बनता है, उसी वक्त वो एक फिनोमेना होता है पॉलिटिकल लेवल पे, और वो इमेज बनते बनते फिजिक्स कम्युनिटी में तो अपनी जगह पे, लेकिन नेशनल लेवल पे एक इमेज बनते बनते वो रह गया। हाँ, ट्रेजेडी सेंस में देखें, बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी। अब जब उनको नोबेल प्राइज मिला 79 में, तो बांग्लादेश ने उनको ऑनर किया, इंडिया ने किया, फिर रह गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, ये 1979 की बात है, 1980 की बात है, बल्कि ज़ियाउल हक का जमाना था। बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई कि बांग्लादेश ने दे दिया, इंडिया ने दे दिया, यूरोप ने तो मान ही लिया, अमेरिका ने भी मान लिया, पूरी दुनिया मान रही है, और उसका अपना मुल्क खामोश है। तो फिर ज़ियाउल हक ने कहा, अच्छा चलो इसको अवार्ड देते। क्या वो निशान है या हिलाल से आगे क्या होता है? सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, और फिर हिलाल से ऊपर एक है ना निशान, कुछ है, वो दे देते हैं। चलो वो पार्लियामेंट में चोरी छुपे उसको दे दिया, लेकिन कभी उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में बोलने की इजाजत नहीं मिल सकी। तो मैं उस वक्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी में काफी जूनियर था, 1980 में। तो हम चाह रहे थे कि उनको मद्दू किया जाए, आखिर इतना बड़ा काम और दुनिया ने माना। और फिर हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है कायद आज़म यूनिवर्सिटी का, वो सलाम के स्टूडेंट ने बनाया था, उसकी बुनियाद उसने डाली थी, रियाजुद्दीन ने। रियाजुद्दीन was सलाम्स PhD स्टूडेंट। उनके जोड़वें भाई भी हैं, फयाजुद्दीन, वो हयात है, लेकिन रियाजुद्दीन वर्कड विथ हिम, फाउंडेड द फिजिक्स डिपार्टमेंट। और हम चाह रहे थे कि वो आए, नोबेल लेक्चर यहां दें, कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अब माहौल उस वक्त बड़ा खराब था। जमीयत के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बंदा यहाँ आएगा, हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, नाम सरवर रज़मी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको यहाँ नहीं आने दूंगा। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं आने देंगे, ये तो हमारी इतनी बड़ी हतक है कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम उनको अपनी यूनिवर्सिटी में मद्दू नहीं कर सकते, जो वाहिद डिपार्टमेंट पाकिस्तान में है जहां उनकी बात सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो उनके साथ थोड़ी सी झड़प होगी। उन्होंने कहा कि आप अपनी सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम इंतजाम यूं कर लेंगे कि वो आकर अपना लेक्चर दे पाएंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। और देखें, अगर उनको ये अवार्ड मिल रहा है ज़ियाउल हक की तरफ से, तो फिर इसमें क्या मजा आएगा। खैर, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर सियासत होती है, उनकी विजिट इसकी नजर हो गई। वो कहीं नहीं जा सके पाकिस्तान में अलावा कराची यूनिवर्सिटी के। और कराची यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे वहां भी चोरी छुपे बगैर बताए लोगों को वहां उन्होंने कोई टॉक दे दी, बट दैट इज इट। अगर तो ये नॉर्मल मुल्क होता ना, तो ऐसे शख्स को जगह जगह ले जाया जाता और कितने हजारों बच्चे उससे इंस्पायर होते, वो साइंस के मुख्तलिफ शोबों में जाते। और अच्छा, सलाम हमेशा ये कहते थे, तुम पार्टिकल फिजिक्स ना करो ऐसा काम जिसका डायरेक्ट कोई बेनिफिट हो, जो सवाल था ना आपका। इसलिए कि ये है प्योर मैथमेटिक्स की तरह बिना एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आ जाए तो आ जाए, और एप्लीकेशंस तो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की नहीं हुई है, न्यूक्लियर फिजिक्स की हुई है। आखिर आप देखें कि अच्छी बात तो नहीं, लेकिन बम उसी से बना ना, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मेड द बम। न्यूक्लियर फिजिक्स कहां से आया? इट केम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। पूरा जो apparatus है
जो theoretical apparatus है, that came from quantum mechanics, nuclear physics. खैर सलाम ये कहते थे कि कंडेंस मैटर फिजिक्स करो, प्लाज्मा फिजिक्स करो, एग्रीकल्चर करो, केमिस्ट्री करो, साइंस के बहुत से मुख्तलिफ शोबे हैं, इस शाख पे जाओ, उस शाख पे जाओ, लेकिन काम अच्छा करो, ये उनका कहना था। बहुत कुछ हो सकता है अगर हमने उनको कबूल किया होता। सर कोई अब्दुल सलाम अवार्ड भी हमने कोई एस्टैब्लिश किया फिजिक्स के लिए, कोई काम था? हाँ, ये सलाम अवार्ड हर साल दिया जाता था, पता नहीं अब भी है कि नहीं, लेकिन सलाम के होते हुए कोई रियाजुद्दीन साहब का जिक्र आया तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि उनका रोल, किनका? प्रोफेसर रियाजुद्दीन, हाँ हाँ उनसे मैंने भी कुछ क्लासेस ली थी, हाँ हाँ तो फिर नहीं कंटिन्यू कर सका, बहुत मुश्किल थी। हाँ। उनका रोल इन मेकिंग द बॉम्ब और सलाम साहब का उसमें क्या किरदार था, मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा जिक्र कर लें, क्योंकि आपने इस पे काफी तफसीली मजमून लिखा हुआ। दूसरा जो है इसरार, इनकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये जो डायलेमा है कि कोई रिलीजियसली ड्रिवन है या नहीं, या प्योरली वो रैशनैलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड आपकी साइंस होती है, इसके बारे में मेरा ख्याल है सलाम साहब का नुक्ते नज़र वहाँ वाजे हो जाता है जहाँ वो आपकी किताब का दिबाचा लिखती है। तो वो उसमें उनका क्या मौक़िफ़ था, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता दें तो ऑडियंस को मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर उनका नुक्ता नज़र। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि सलाम साहब ने, मैंने किताब लिखी छोटी सी, इस्लाम एंड साइंस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल फॉर रैशनैलिटी। तो ये मैंने लिखी थी ज़ियाउल हक के ज़माने में, 88 में लिखी थी। तो मैंने सलाम साहब से कहा कि आप इसका दिबाचा लिखें। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके साथ जब बात होती ना, बाज दफ़ा थोड़ी सी उसमें तलखी भी आ जाती, क्योंकि उनके ख्यालात से मैं मुत्तफिक नहीं। तो खैर मैंने उनको उसका मुसविदा भेजा, बड़ा खुश हुआ जब वो राजी हो गए उस पे। और उसमें एक चीज है जिसकी तरफ नैयर इशारा कर रहे थे, मैंने कहा कि मैंने लिखा कि अब्दुल सलाम and Steven Weinberg came to the same theory of physics. Salam was in Trieste, Weinberg in Cambridge, Massachusetts. Salam a believing Muslim, and Weinberg an acknowledged atheist, and yet they came to the same. तो उस पर सलाम साहब ने पॉइंटेडली लिखा कि बिल्कुल ठीक बात, खुद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि साइंस का एक ही तरीकाकार है, साइंस से मजहब और नस्ल और रंग और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी इंस्पिरेशन आई कुरान से, तो ठीक है, बहुत सही। अब ये अच्छा नुक्ता है इस वक्त उठाने का, इसलिए कि बहुत से लोग समझते हैं, और ये सलाम साहब बहुत इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और मैंने उनको जब एक दफा थोड़ी सी मैंने जसारत की, मैंने कहा कि सलाम साहब आप ये जो लेक्चर्स देते हैं और सुपर स्ट्रिंग्स और हायर डायमेंशंस, और फिर कहते हैं कि ये गैबी डायमेंशंस हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है। उसके नतीजे तो इसलिए ये, और जैसे बादशाही मस्जिद का मैंने जिक्र किया, और फिर वो मावराई कुव्वतें और उनकी बातें भी करते थे, तो मैंने कहा इस कंफ्यूजन में आपने लोगों को मुब्तला किया, और इसलिए इस सवाल का अगर आप जवाब देना पसंद करें तो आपकी इनायत होगी। तो दैट्स व्हाट ही एड्रेस्ड ओवर देयर। हाँ, दूसरा क्या नुक्ता? हाँ कि रियाजुद्दीन, सलाम एंड द बॉम्ब। सलाम बड़े नेशनलिस्ट थे, और 71 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो उसके कुछ 16 दिसंबर सन 71 के बस कोई 6 हफ्ते बाद भुट्टो ने मीटिंग
کال کی تھی ملتان میں، اس میں سلام بھی تھے، اور سلام کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا تھا بیکاز ہی واز دا بگیسٹ وائس ان سائنس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلام اس کے حق میں تھے کہ پاکستان کو بم بنانا چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ریاض الدین سے کہا کہ ایک گروپ بناؤ، اور اس گروپ کا کام ہونا چاہیے ٹو لک ان ٹو دا فزکس آف امپلوژن. تو ایسے ہے کہ جب ایک بم ہوتا تو اس کے ارد گرد یہ بارودی مادہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یورینیم یا پلوٹونیم ہوتا، تو جب یہ بارودی مادہ پھٹتا ہے تو وہ سب اس کو کمپریس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایک نیوکلیائی عمل شروع ہوتا اور باقی پھر آپ جانتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ریاض الدین نے ایک گروپ بنایا تھا، اور اس میں ہمارے کئی اس زمانے کے کولیگ شامل تھے. ان میں سے زیادہ تر فوت ہو گئے، لیکن اب کچھ بھی بعض ان میں سے حیات ہیں. یہ ملا کرتا تھا آئی سی ٹی پی میں، اور اگرچہ سلام خود اس میں شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ گروپ بنوایا تھا. ریاض الدین اس کی سربراہی کرتے تھے، اور پھر ریاض الدین فل ٹائم بم کے ڈیزائن کے اوپر لگ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے بم کی، وہ انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکی. اچھا، اب ایسے ہے کہ سچی بات اگر کہی جائے تو پاکستان کو بم کا ڈیزائن تو مل گیا تھا چائنا سے، اور سینٹریفیوگز وہ ایک خان لے کر آئے تھے ہالینڈ سے، چوری چھپے ہی صحیح، ہاں، لیکن لائے، اور پھر اس کو ریورس انجینئر کیا کہوٹا میں. تو یہ اس لیول کی تھیوری نہیں تھی جو پہلے بم کے لیے. وقت کے ساتھ بہت سے فیکٹس عام ہو جاتے ہیں، وہ پیپرز میں آ جاتے ہیں، کتابوں میں آ جاتے ہیں، لائبریریوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نکڑ کونے میں. یہ انٹرنیٹ سے پہلے کی انٹرنیٹ سے پہلے کی بات ہے. اب تو آپ گوگل میں ڈالیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی، تقریباً ہر چیز مل جائے گی. تو یہ دس واز بیفور دیٹ ٹائم. تو ریاض الدین کا میرا خیال ہے کہ تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ بڑھانے میں بڑا اہم کردار تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک روٹین سا کام بن گیا. اب اگر آپ بم بنانا چاہیں تو کمپیوٹر پروگرامز موجود ہیں، اس میں یہ کہ آپ مختلف پیرامیٹرز ڈال سکتے ہیں. اگر اتنا فسائل مٹیریل ہے، اتنی کلیڈنگ ہے، اتنا ریفلیکٹرز کا ڈیزائن ایسا ہے، تو یو کین کیلکولیٹ the yield of the bomb also. فشن ڈیوائسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اب کوئی ٹیسٹ ایکسپلوژن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ریاض الدین پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. ان کو ہلال امتیاز بھی ملا ہے اس کام کے لیے. عثمانی نے بھی ایک، جب شروع میں پاکستان نے دھماکہ کیا تھا تو انہوں نے انٹرویو دیا تھا وہاں پہ کہ انڈین سائنٹسٹ ہمارے پاس آئے کہ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. انہوں نے غالباً ذکر کیا تھا کہ یہ شروع میں ہم نے اسلام نے اور آئی ایچ عثمانی اور ریاض الدین وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا تھا بہت عرصہ پہلے. بھٹو سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، اس پہ تھیوریٹیکل کام جو نا شروع ہو چکا تھا. تو ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، آئی ایچ عثمانی کا قصہ یہ ہے کہ جو ملتان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھٹو نے آئی ایچ عثمانی سے پوچھا کہ پاکستان بم بنا سکتا؟ عثمانی نے کہا کہ بہت مشکل ہے. ساتھ میں منیر احمد خان بیٹھے تھے. منیر احمد خان نے میں بنا کر دوں. اس کے بعد اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، میں بناؤں گا، میں بناؤں. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اسی وقت عثمانی کی چھٹی ہو گئی.
Usmani had absolutely no role to play from that day on. दूसरा डॉक्टर साहब, मैं ये प्रोग्राम घर बैठा सुन रहा था लाइव, और आपने जब जाकर तैबर का जिक्र किया वो मूवी का तो मेरा उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि जी मेरी तरफ से डॉक्टर साहब कोई पैगाम दे दें कि वो आप दिखा सकते हैं। उन्होंने लिंक भिजवा दी है, कहते हैं नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट करना है वो दिखा दें, अगर डाउनलोड करके दिखाना है तो वो दिखा दें। हाँ। और मेरी तरफ से जो है ना, यस सर। अच्छा okay, good. मेरा क्वेश्चन ये था कि सर क्वेश्चन ये है कि जो जब बम के हवाले से उन्होंने सपोर्ट किया अब्दुल सलाम ने, तो इंटरनेशनल जो पैसिफिस्ट साइंटिस्ट थे उनका क्या रिएक्शन था? देखिए उस जमाने में तो ये सब कुछ जेर जमीन हो रहा था ना, चोरी छुपे हो रहा था। भुट्टो ने, पाकिस्तान ये कह तो नहीं सकता था कि हम अब बम बना रहे हैं, तो 72 में वैसे भी इतना सीरियस नहीं था। उस मुल्तान मीटिंग में मैं नहीं उस वक्त भुट्टो वाज टेस्टिंग द वाटर्स, लेकिन 74 में जब इंडिया ने धमाका किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये पक्का इरादा किया कि अब हमें बनाना है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम उस वक्त मैं समझता हूं कि 74 आफ्टर द पोखरान टेस्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। तो आगे क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल साइंस, हाँ, इंटरनेशनल जो फिजिसिस्ट जी, थे उनका फिर क्या रिएक्शन था अच्छा। अब्दुल सलाम के हवाले से? तो जैसा कि मैंने अभी अर्ज की कि ये सब कुछ सीक्रेट था, लेकिन सलाम, अच्छा कॉम्प्लिकेशंस अब यूं पैदा हो गए। 74 में वो गैर मुस्लिम हो गए, उनकी रसाई अब एटॉमिक एनर्जी PAEC तक नहीं रही, उनको अब हर चीज से अलग कर दिया गया। लेकिन सलाम फिर भी बॉम्ब के प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहे। ये जो थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप है ICTP में जाकर मिलता था, उधर की लाइब्रेरी से इस्तेफादा करता था, उसका पूरा खर्चा सलाम साहब दिया करते थे ICTP की तरफ से। लेकिन सलाम ने अपनी पोजीशन बहुत बाद में बदली। मेरा ख्याल है आफ्टर 84, 85, 86 कहीं उनके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो बदतरीजी थी। वो अच्छा, उस जमाने में एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट दुनिया जहां में हो रहे थे, बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस थे बॉम्ब के खिलाफ। न्यूयॉर्क में 1982 में 1 million people demonstrated in New York City Central Park against the bomb। तो ये वो चीजें हैं जिससे आलमी तौर पर बम के खिलाफ एक तहरीक शुरू हुई, और सलाम बतदरीज उसकी तरफ गए। तो he then joined Pugwash। Pugwash is an anti-nuclear organization, मगर बहुत बाद में। सर अब्दुल सलाम का पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या ख्यालात थे और उनके रिलेशंस कैसे थे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ उनके क्या रिलेशंस थे? आर्मी के साथ और अरबाब इख्तियार के साथ सलाम साहब बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे। कोशिश उनकी ये थी हमेशा कि उनके साथ वो जुड़े रहें। अयूब खान के साथ खास तौर पर, याया के साथ मुझे पता नहीं, याया के पास वक्त भी नहीं था। मेरा ख्याल है वो जो जमाना था तो वो साइंस के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा था। भुट्टो के साथ, भुट्टो ने एकदम उनको अपने साथ रख लिया था, और 74 तक उनके बीच में कोई किसी तरह की टेंशन नहीं थी। 74 में फिर खत्म हो गया। तो जो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान में, उनके साथ उन्होंने हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे। उसमें आर्मी भी शामिल है। या he never had a problem with the army।
And that, of course, didn't affect his contribution to the knowledge. These relationships with the state and power centers deciding about یعنی سلام صاحب کے تعلقات جیسے آپ نے کہا نا ان اداروں کے ساتھ طاقتور ادارے ہیں، اس سے میرے خیال میں ان کی جو سائنسی کاوشیں یا سوچ رائٹ ونگ نہیں ہوئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیٹ اس قسم کی نالج جو میں کام کر رہا ہوں یا نیوکلیر نالج میں ریاست کے تعاون کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو. بالکل یہی بات تھی کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے یہاں پر، پاکستان کے سائنسی اداروں کو بہتر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو مجھے ارباب اقتدار سے تعلقات تو اچھے ہی رکھنے ہوں گے، اور میں ادھر کی سیاست میں نہیں آ سکتا. اچھا، اس کے برعکس یہ دیکھیں، جو کوانٹم انڈینس میں ہم نے دیکھا تھا، بوس نہیں لیکن he became a member of parliament. تو سلام صاحب کی جو لیگیسی، اب ہم اگر اس پہ بات کریں کہ فزکس لیگیسی، نالج لیگیسی تو ہے، ہاؤ ٹو تھنک آف پروموٹنگ اینڈ فاسٹرنگ دی ایکسیپٹیبلٹی ٹو ہز ورک، کہ وہ اس وطن کے لیے سائنس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کر کے گئے جو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. شاید ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی مثال چھوڑ رہے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس لیگیسی کے لیے اس نشست یا اس قسم کی نشستوں کے علاوہ کیا کیا؟ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو نیشنل سینٹر فار فزکس ہے اس کا نام کر دینا چاہیے عبدالسلام سینٹر فار فزکس. بالکل بالکل بالکل. دس از واٹ شوڈ ہیپن اینڈ ہیز ناٹ ہیپنڈ. اور باوجود اس کے کہ نواز شریف ایکچولی آرڈرڈ the name to be changed. وہ اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں تاڑا نہیں ابھی، ممنون also signed it. اور جو وزیر تعلیم تھے ان کے بھی دستخط ہیں. تو یہ آرڈر گیا کہ اس کا نام NCP کا نام تبدیل کر دیا جائے ٹو عبدالسلام سینٹر. اچھا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ عبدالسلام کے نام سے منسوب ہم 14 اسکالرشپس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف دیں گے فار اسٹڈنگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. کیونکہ اسٹینڈرڈس تو وہیں پر ہے نا، لوگ برطانیہ یورپ چلے جاتے ہیں اور ادھر جھاک مارتے ہیں. ادھر اچھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے آپ کو داخلہ بھی ملنا چاہیے. NCP کو جب ملا یہ آرڈر، انہوں نے ٹوکری میں کوڑے میں ڈال دیا اسے، کیونکہ وہ فوج کا چلا ہے، فوج کے ماتحت ہے. I don't know how this is going to change. لیکن کرنا یہ چاہیے کہ جو آپ کے بڑے لوگ ہیں، اور ایک ہی تو بڑا شخص ہے پاکستان کا، اور کوئی نام ہی نہیں سمجھ میں آتا. نصابی کتب میں بھی کچھ اجازت نہیں ہے کہ ان کی اس طرح سے ریکگنیشن کی جائے، which is sad. لیکن ڈاکٹر اس پہ موقوف تو نہیں ہے نا صرف ایک ادارے پہ. لمس میں کیا ہوا، وہ ایک پروگرام جو ان کو کینسل کرنا پڑا تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے غالباً پروٹیسٹ کیا تھا. نہیں، لمس تو تھا ہی نہیں نا اس وقت. لمس کی بات نہیں، میں قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام لمس والے کروانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر اسلام پہ، تو اس میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا تھا اور اس کو میرا خیال نہیں ہے. یہ لمس کا میں نے کبھی ایسے سنا نہیں ہے. میں نے خود سلام کے اوپر کئی پروگرام کیے ہیں لمس میں. ہاں، یہ لمس میں ایسے نہیں. ہاں، کہیں اور شاید ہوا ہو. ہاں، جو GC ہے گورنمنٹ کالج، ادھر عبدالسلام سینٹر فار میتھمیٹکس ہے، اسکول فار عبدالسلام اسکول فار میتھمیٹیکل سائنسز. اس کے اوپر وہ بورڈ نہیں لگاتے، ان کے اسٹیشنری پہ نہیں ہے. کہیں بھی وہ یہ نہیں کہتے عبدالسلام سینٹر فار
मैथमेटिकल साइंस, क्या किया जाए अब। वैसे भी उसको वो खत्म कर रहे हैं, सुना ये फैकल्टी अब कोई भी नहीं रही उधर, या बहुत कम रह गई है। बड़ी अजीब सी बात है कि भुट्टो के साथ इनके इतने अच्छे ताल्लुकात है 74 तक, और वो इस कानून पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सका जो कानून पास हो रहा था। ये बड़ी ट्रेजेडी का डायमेंशन है कि मतलब कि मैं ताल्लुकात है, तो भुट्टो ने थोड़ा सा ख्याल तो रखना था कि इतना टावरिंग फिगर है, और प्लस नहीं देखें, वो बहुत छोटी बात है। साइंस की बात बहुत छोटी बात है। इधर पावर की बात थी, इधर वो भुट्टो ये समझ रहे थे कि जो उनकी गद्दी लरज रही है तो शायद वो अपने आप को बचा सकेंगे ये काम करके। उनका दिल इसमें नहीं था, वो तो खुद तो कोई मजहबी आदमी था नहीं, मसलियतों का शिकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मौका परस्ती और कुछ। ठीक, मेरा ख्याल है। हाँ, खैर एड्रेस तो हो गए, अलबत्ता मैं इनका लुबे लुबाब बता देता हूँ। शुएब कहूट हैं, सब्तैन अब्बास हैं और नदीम राशिद हैं। इनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान में एक तवाहम परस्ती का रुझान है, रैशनैलिटी नहीं है, सेक्रेटेरियनिज्म है, वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, इन हालात में एक रोटन सोसाइटी है जो साइंस को तो कोई किसी शुमार के तार में रखती नहीं है, तो इन हालात में हम कैसे फ्लोरिश कर सकते हैं, इस पे करीबन गुफ्तगू हो ही गई है। मैं खुद अगर इजाफा करना चाहूँ तो ये कि सलाम साहब के ऊपर उनकी किरदार कुशी में जो उनकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स है, उनकी किरदार कुशी के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और लिखने वाले वो हैं जो जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, और उनका नाम भी मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। वो उनके बारे में कुछ आप कह दें कि वो जो लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं ऐसा, और उनको साइंटिफिक कम्युनिटी में कितनी हैसियत हासिल है उनके दावों को जिसमें वो डिसोन उनको कर रहे होते हैं। हमारे एक सहाफ़ी हैं, वो भी अक्सर खिलाफ लिख रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी बता दें टू क्लियर द रिकॉर्ड। उनके ऊपर बस सिर्फ हंसा ही जा सकता है। और देखो यहाँ तवहमात है, यहाँ ठीक है, वो सारी जो खराबियां हैं जो एक कबायली मुआशरे में होती है, तो इससे मुआशरे आगे निकल जाते हैं, जैसा कि और मुल्कों में हुआ। आखिर यूरोप भी तो अंधेरे में डूबा हुआ था। इंडिया में ये योगी और सारे जो उधर के होली मैन हैं वो आखिर एक तरफ हो ही गए ना, साइंस के जोर से हो ही गए, तो पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ बढ़ रही है। जो चीज हम शुरू में नहीं मानते बाद में तो हमें मानना पड़ता। इतनी चीजें हैं गिनवाई भी नहीं जा सकती। पहले तो तस्वीर कशी भी हराम समझी जाती थी, अब हर मौलवी जो है अपनी सेल्फियां लेता। तो वक्त के साथ तब्दीलियां आती। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू विन। शायद 500 साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल से एक वैल्यू है कि जब तक आप डेमोक्रेसी के अंदर अपना बिलीफ नहीं रखेंगे, लर्निंग सोसाइटी विच इज एबल टू कंट्रीब्यूट, तो फिर ये इरेशनलिटी चलती रहेगी विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकलाइजेशन एंड नो एक्सेप्टेंस टू साइंस एंड ऑल। Democracy is the best solution to promote a learning society that has the tendency to accept new ideas and flourish that way. तो इस तरह से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए आपको साथ साथ लोगों को एडुकेट भी करना होगा। नहीं तो ऐसे कि सारे भेड़ जब एक तरफ चलने लगते हैं तो फिर वो तबाही की तरफ भी आपको ले जा सकते हैं। वी हैव टू बिलीव इन डेमोक्रेसी बट ऑल्सो एडुकेट।
ठीक, let's go.